تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے. گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے. انہوں نے کہا یہ بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہے. یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ قبروں کو نہیں مانتے, یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی. تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو. تو شیطان کیا کرتا ہے, یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر, وہاں بھی یہی کام کیا. ان لوگوں نے اس دور میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. یہ بزرگ جب دنیا سے گئے, انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو. تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک گڑ لی کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے تھے, تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے, تو ان کی مورتیاں بنا کے ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا, یہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم, لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو, مجھ سے مانگو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں, اختیارات نہیں دیتا. کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے, اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. وہ رکاوٹیں جو ہے نا اچھا بننے میں, کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, رکاوٹیں. ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے وہ رکاوٹ کیا ہے, شیطان. وہ شیطان کیا ہے, فلم. کون سی فلم ہے, 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے, کس کے ساتھ, گانوں کے ساتھ. یہ یاد کر لینا آپ لوگ, سمجھتے ہو. تو یہ کس طرح سے فلم ہے, اس نے کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگایا. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت, یہ بھی یہ شیطان کی تصرفات ہیں, چھوڑ دو, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے. تو وقت بھی پورا ہو گیا, ابھی کتنی دیر لگے گی آپ لوگوں کو, 4 منٹ. اب 4 منٹ میں کیا بات کروں میں. اچھا نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, اس میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو شیطان کا حربہ کیا ہے, برائی پہ لیبل لگائے گا اچھائی کی. اس کی ایک آدھ مثال اور دے کے پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے. نماز کے بعد تو مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جو آپ لوگوں نے پوچھنا وہ پوچھ لیے گا. قرآن کیا کہتا ہے, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. شیطان کے بارے میں کتنے پوائنٹ یاد ہوئے آپ لوگ کو. نمبر 1 فلم ہے, نمبر 2 3 گھنٹے کی یہ انگریزی اور گانوں کے ساتھ. تیسری بات, شیطان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے, مزین کرنا, چیز کو کیا کرنا. یہ شیطان کا واردات کا کیا ہے, طریقہ ہے کہ برائی کو خوشنما کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا. اس کی ایک اور مثال قرآن دیتا ہے, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا.
اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا یہ ہم نے دنیا والوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے. دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں میں ختم. ہم اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس بہت بہترین لینڈ کروزر لا کے کھڑی کر دے کہ یہ آپ کی ہوئی, اور ساتھ میں بتا دے کہ 1 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا, اور کان میں بول کے بھی گیا اور لکھ کے بھی دے دیا پیپر پہ نا کہ یہ جیب میں رکھ لو. آپ نہ اس پیپر کو دیکھ رہے ہو نہ اس کی بات کو یاد کر رہے ہو, بس آپ میری لینڈ کروزر لے لے کے سارے گلی محلے میں گھوم رہے ہو آپ, اور فخر کر رہے ہو یار یہ گاڑی کس کی ہے, میری گاڑی. اگلا بول کر اسی لیے کیا تھا کہ جتنی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں او بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, تو اس سے ہم واپس بولو لے لیں گے. تو یار 2 ٹکے کی نہیں ہے پھر تو, یہ کیا خیال ہے, تھوڑی دیر میں واپس لے لینی ہے تو اس کی ویلیو, اس کی بیس پر کوئی رشتہ ملے گا آپ کو. آپ لینڈ کروزر میں گئے رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے ہو, کیا کرتے, دیکھنے نا گاڑی میں آیا ہوں, میری گاڑی ہے. لڑکی والے فوراً کہیں گے بھائی یہ جا ابھی لے جا. لیکن آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے تو پتا چلا یہ تو رینٹ پر ہے, 1 گھنٹے کے لیے دی ہوئی ہے. آپ کوئی ایگریمنٹ ایسا دکھا دیا, فوراً لڑکی واپس لے لیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹائر دیکھو کتنے موٹے ٹائر ہیں, سارا سسٹم بٹن دبایا شیشے نیچے آ رہے ہیں بھائی, یہ نہیں کہ یوں 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 لے کے گھما رہے ہیں. اتنی خوبصورت گاڑی ہے, دیسی سٹائل نہیں ہے. اے سی کا آٹو سسٹم دیکھو, کیا ٹھنڈک, سائبیریا کی ہوائیں آ رہی ہیں اے سی کے پنکھوں سے. وہ اگلا کہے گا بھائی یہ تو اس کو نا بی ایم لے آ, تو لینڈ کروزر چھوڑ کر. جب یہ کمبخت تیری ہے ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہو میری ہے, خدا کی قسم میری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کتنی دیر کے لیے تیری. تو یہ کام شیطان کراتا ہے. اس دنیا کی چمک دھمک آپ کو دکھائے گا, یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھوڑے دنوں میں کمبخت تو قبر میں اتر جائے گا. یہ تیرے جو 1000 گز کے اتنی موٹی موٹی دیواروں کے بنگلے اور اتنے موٹے موٹے سریے, یہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے. ابھی تیرے چشمہ جو لگائے آگے یہ نمبر بڑھے گا, یہ نمبر کم نہیں. شکر کر ابھی باریک چشمہ لگا ہوا ہے, تھوڑے دنوں میں اتنے موٹے موٹے چشمے آئیں گے تیرے. ابھی تو اس پہ رو رہا ہے کہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں اس پہ روئے گا سفید تھے تو نا. کیا خیال ہے, یا اللہ مجھے سفید ہی دے دے, میں کلر لگا لوں گا اس پہ لیکن دے تو. پھر تھوڑے دنوں میں سفیدی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا, ایئرپورٹ بننا شروع ہوگا. آدمی کہے گا یار کھوپڑی تو تھی نا, دماغ تو تھا سوچنے کے لیے, اب تو یاد ہی نہیں رہتا. بوڑھے آدمی سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں صبح ناشتے میں کیا کھایا, وہ گہری سوچ میں پڑ جاتے, یاد ہی نہیں رہتا کیا کھایا. پھر تھوڑے دنوں میں بالوں سے ہٹ کے دانتوں کا مسئلہ, دانت نہیں ہے چبانے کے لیے. ابھی اس پہ مسئلے ہوتے ہیں یار دانتوں کو سفید کیسے کیا جائے, مسکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہم, تھوڑے دنوں میں دانت مارکیٹ سے شارٹ. ایک ایک مسئلہ کھڑا ہوگا, ایک ایک مسئلہ. اور دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو. آپ ذرا 20 سال پہلے کا کوئی فلم کا ہیرو گوگل پہ سرچ کرو اور دیکھو 30 سال بعد اس کی حالت کیا ہے. 1985 لکھو یا 75 لکھ لو, 75 میں لکھو بالی ووڈ ہالی ووڈ لالی ووڈ کا کوئی بہت بڑا ہیرو جو اس زمانے کا سپر ہٹ ہیرو تھا. لکھو 2023 میں 22 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. بہت سے تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ سرچ کریں گے آئے گا ہی نہیں, کہاں گیا تھے اب نہیں ہے. کچھ آئیں گے تو آدمی کہے گا نہ ہی آتے تو اچھا تھا. آپ کہو گے یار ان سے دم کروا لو, ان سے جن بھگوا لو, ان سے تھوڑی آشیرواد لے لو, بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یار جب اتنے بڑے فلم کے ہیرو وہ بڈھے ہو گئے, کمریں جھک گئیں, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب شعر پڑھا کرتے تھے نا, وہ شعر مجھے پھر اصل میں مجھے یادی بیان کے دوران آتا ہے. وہ ختم یہ زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, جو عشق معاشقے ہوا کرتے تھے نا. اب جو ہیرو تھا وہ نانا ہو گیا, ہیروئن کیا ہو گئی, نانی ہو گئی. اب وہ اچھی نہیں لگ رہی کسی کو. تو
اتنی بڑی حقیقت ہے. مگر شیطان جو 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ, وہ کیا کراتا ہے, اس دنیا کا فنا ہونا نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور یہ شو کراتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو ایک بیکار چیز پہ کتنی خوبصورت چمک پٹی لگا دی نا اس نے, وہ چمک پٹی ہے کہ ہمیشہ رہے گی, حالانکہ پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کی بات ہے, سب ختم, فنا, زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے. وقت پورا ہو گیا, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.